ایسی شخصیت جو دنیا کی سب سے بڑی آزمائش بن کر آئے گی، ایسی طاقت جنہیں دیکھ کر عقل حیران رہ جائے گی، ایسے فتنے والا انسان جس کا ذکر ہر نبی نے کیا، وہ ہے دجال۔ لیکن دجال کون ہے، کہاں ہے اور کب آئے گا؟ دجال یہ عربی ورڈ دجل سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، چھپانا، فریب دینا۔ ایک حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 30 چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے، لیکن سب سے بڑا فتنہ مسیح دجال کا ہوگا۔ یہ دجال ایک انسان ہوگا یا بیونڈ آف امیجنیشن کوئی اور مخلوق، بٹ یہ حقیقت ہے کہ اس کے پاس غیر معمولی طاقتیں ہوں گی۔ لوگ اسے خدا سمجھنے لگیں گے، لیکن وہ اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لک کے بارے میں بتایا اور کہا وہ ایک نوجوان ہوگا، گندمی رنگ، بال گھنگرالے ہوں گے اور اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی، ایک آنکھ چمکتی انگور کی طرح باہر نکلی ہوگی۔ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کاف فا را کافر، اور اس کے پاس کچھ بہت ہی یونیک پاور ہوگی۔ وہ آسمان سے بارش برسائے گا، زمین کو سبزہ اگانے کا حکم دے گا، ایک مردے کو زندہ کرنے کا دعویٰ کرے گا، جنت کو دوزخ کی طرح دکھائے گا، اور اس کی دوزخ اصل میں اللہ کی جنت ہوگی، اور اس کی جنت اصل میں دوزخ ہوگی۔ اور یہی ہوگا دجال کا سب سے بڑا فتنہ، حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر پیش کرنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دجال اور اس کی یہ ساری سائن علامت بتا رہے تھے، تبھی وہاں بیٹھے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آخر یہ دجال ہے کہاں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو سنو، ایک بار ایک عیسائی اسلام قبول کر کے میرے پاس آیا جن کا نام تھا تمیم داری۔ انہوں نے ایک بہت ہی یونیک سٹوری شیئر کی اور کہا کہ ایک بار میں اور میرے کچھ ساتھی سمندر کے ایک سفر پر نکلے۔ جب ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک سمندر کا موسم بالکل بدل گیا، جس سے ہماری کشتی اپنے روٹ سے بھٹک گئی۔ 1 مہینہ سمندر میں بھٹکنے کے بعد فائنلی وہ سب ایک آئلینڈ پر پہنچے۔ جیسے ہی وہ تھوڑی آگے بڑھے، اچانک ان کے سامنے ایک عجیب و غریب جانور آیا جس کا نام تھا جساسا۔ تو انہوں نے کہا کہ آخر تم ہو کون؟ تو اس نے کہا کہ میری چھوڑو، اندر جاؤ، ایک شخص تمہارا شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ جب وہ ٹیمپل میں داخل ہوئے تو انہیں ایک بہت بڑا شخص نظر آیا جس کے ہاتھ پاؤں گردن تک زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ دجال تھا، جس نے ان سے کئی سوالات کیے اور کہا کیا بیسان کی کھجوروں پر پھل آتے ہیں؟ تمیم داری نے جواب دیا کہ ہاں پھل آتے ہیں۔ دجال نے کہا کہ ان قریب وہ پھل دینا بند کر دے گی، اور پھر پوچھا کیا بحر تبریہ میں پانی ہے؟ تمیم داری نے بتایا کہ ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ دجال نے کہا کہ ان قریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر دجال نے پوچھا کہ کیا مکہ سے کوئی نبی ظاہر ہوا ہے؟ تمیم داری نے بتایا کہ ہاں وہ ظاہر ہوئے ہیں اور وہ ہجرت کر کے یثرب مدینہ چلے گئے ہیں۔ دجال نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے ان کی اطاعت کی؟ تمیم داری نے بتایا کہ ہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اس پر دجال نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت کریں۔ آخر میں دجال نے بتایا کہ وہ خود مسیح دجال ہے اور اسے جلدی یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ جب وہ نکلے گا تو 40 دنوں میں پوری زمین کا چکر لگا لے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، جہاں وہ داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ فرشتے وہاں پہرا دیتے ہیں۔ جب تمیم داری اور ان کے ساتھی مدینہ پہنچے تو انہوں نے یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو صحابہ کرام کو سنایا اور فرمایا ہاں وہی دجال ہے جس سے میں تم لوگوں کو ڈرا رہا تھا۔ I am coming.